کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن عورتوں کو پسند فرماتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں احادیث اور سنی بریلوی کتابوں کی روشنی میں۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آج جانیں گے کہ وہ کون سی 15 صفاتی ہیں جن سے اللہ تبارک تعالی ان عورتوں کو محبوب بنا لیتا ہے اور اللہ تبارک تعالی کی وہ محبوب بندی بن جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ کو اور مجھے ساتھ رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلام عورتوں کی عزت کرتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے، اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، دنیا متاع و خیر متاع دنیا مرأۃ الصالحات۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، دنیا ایک فائدے کی چیز ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک عورت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے سنی بریلوی علماء اور احادیث کی روشنی کے اندر ہم جانیں گے کہ نیک عورت کی 15 صفات بیان کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں ایک ایک کر وہ خوش نصیب 15 عورتیں کون کون سی ہیں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے ایمان والی عورت۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو، اللہ تبارک تعالی کو سب سے زیادہ پسند وہ عورت ہے جو سچا ایمان رکھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان عورت کی سب سے اعمال کی بنیاد ہے۔ احیاء علوم کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا دوسرے نمبر پر آتی ہے وہ خوش نصیب عورت یعنی با حیا عورت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، جیسے کہ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ شرم حیا والی عورت اللہ تبارک تعالی کے نزدیک بہت ہی خاص محبوب ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالی کی وہ خاص بندیوں میں چن لی جاتی ہے۔ اب دیکھیے گا تیسرے نمبر پر آتی ہے فرما برداری بی بی، یعنی فرما برداری بی بی، اپنے شوہر کی فرما بردار عورت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بی بی وہ ہے جو شوہر کو دیکھے تو اسے خوش کر دے، یعنی شوہر کی طرف دیکھے تو شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو۔ تو جیسے کہ یہ نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا نمبر 4 پر آتی ہے نماز پابندی یعنی نماز کی پابندی کرنے والی عورت۔ سنی بریلوی کتاب بہار شریعت میں آتا ہے کہ نماز کی پابندی عورت کو اللہ تبارک تعالی کے قریب کر دیتی ہے، اور جو نماز کی پابند عورت ہوتی ہے نا تو وہ اللہ تبارک تعالی کے قریب ہوتی ہے اور اللہ کی خوش نصیب بندیوں میں شامل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا 5ویں نمبر پر آتا ہے وہ کون سی عورت ہے۔ دیکھیے گا پیاری اسلامی بہنوں، پردہ کرنے والی عورت۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے پردہ قائم رکھو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 پر پردہ اللہ کی یعنی پردہ جو ہے اللہ کی محبت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے والدین کی خدمت گزار کرنے والی عورت۔ 6 نمبر کی عورت ہے والدین کی خدمت گزار عورت۔ نیک عورت اپنے والدین کا ادب کرتی ہے اور یہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہوتی ہے، جیسے کہ یہ بہار شریعت کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دیکھیے گا ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی فرما برداری ضرور ہم سب کو کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور باپ دروازہ ہے، تو والدین کا نافرمان نہ بن کر ان کی فرما بردار بنے۔ اور دیکھیے گا 7ویں نمبر پر آتی ہے وہ کون سی خوش نصیب عورت ہے۔
हम एक एक कर आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, इस वीडियो को अपने तक हरगिज ना रखें, बल्कि अपने अहबाब रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। 7वें नंबर पर आती है कनाअत करने वाली औरत, यानी सब्र करने वाली औरत, जो थोड़े में खुश रहे और अल्लाह तबारक तआला की उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। यानी जो थोड़े में भी खुश रहे तो अल्लाह तबारक तआला ऐसी बंदी पर जो है अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। जैसे कि ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है, और अल्लाह तबारक तआला खुश होता है उस बंदी से जो थोड़े में भी खुश होती है। 8वें नंबर पर आता है वो कौन सी औरत है? जबान की यानी मुहाफिज, जो औरत गीबत, झूठ और चुगली से बचे, वो अल्लाह की महबूबी बंदों में से एक बंदी होती है। जैसे कि ये अहियाए उलूम के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। क्योंकि प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, आप भी जानते हैं और नहीं जानते तो मैं आपको बतला देती हूँ कि गीबत और चुगली एक ऐसी बीमारी है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह से ये हमारी नेकियों को एक मिनट में, एक पल में खत्म कर देती है। तो इसलिए इन चीजों से जरूर बचा करें, झूठ से, चुगली से और जो है गीबत से। 9वें नंबर पर आती है वो कौन सी खुश नसीब औरत है? देखिएगा, सब्र करने वाली औरत। कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है अल्लाह तबारक तआला ने, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मुश्किल में सब्र औरत को अल्लाह के करीब करता है। और 10वें नंबर पर आती है पाक दामन औरत। इफ्त, पाकीज़गी रखने वाली औरत से सबसे ज्यादा मोहतरम होती है। साहिबुल ईमान के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। इफ्त के माने हैं इज्जत और अपनी आबरू, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरत, वो पाकीज़गी रखने वाली औरत। तो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ बहुत ही वरगुज़ीदा और मोहतरम मानी जाती है, और अल्लाह तबारक तआला अपनी बंदी पर खास नजर रहमत फरमाता है। 11वें नंबर पर आता है बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली माँ। हदीस मुबारक में आता है हर बच्चा फितरती पर पैदा होता है, माँ बाप उसे बनाते हैं और उसको संवारते हैं। जैसे कि ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। अल्लाह तरबियत गुजार माँ को बहुत ही ज्यादा पसंद फरमाता है। तो इसलिए मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, पहला जो बच्चे की स्कूल होता है वो माँ होती है। तो इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, अपने इस्लाम के बारे में सिखाएं, बिस्मिल्लाह सिखाएं, आऊज़ो सिखाएं, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाएं, और कलमा-ए तैयबा भी अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। अब 12वें नंबर पर आती है सदका करने वाली औरत। जो औरत अपने घर से सदका करे उसे 2 गुना अजर मिलता है। जैसे कि ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। 13वें नंबर पर आता है मुनकसर अल मिजाज, नरम दिल औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक तआला नरमी को पसंद फरमाता है। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। 14वें नंबर पर आता है 14वीं औरत। जो 14वें नंबर की औरत है वो है घर का ख्याल रखने वाली औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया है ऐसे घरों की तारीफ की जो औरतें, यानी ऐसे घरों की नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद तारीफ की, हुस्न इंतजाम से आबाद हुए। बाहर शरीयत के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने घर का ख्याल रखे, अपने घर को संवार कर चले, अपने बच्चों का ध्यान रखे और अपने घर को खुशगवार रखे, तो ऐसे घरों को अल्लाह तबारक तआला हुस्न जमाल और अता फरमाता है, और उस घर में खैर और बरकतें भी अता फरमाता है। 15वें नंबर पर आता है, देखिएगा लास्ट के नंबर पर जो आती है वो औरत है दीन की दावत देने वाली औरत।
جو عورت اچھی بات سکھائے، قرآن پڑھائے، شوہر اور بچوں کو دین کی طرف بلائے، اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، علم ایسی چیز ہے کبھی چوری نہیں ہوتی، خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ علم کی دولت کبھی چوری نہیں ہوتی، خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ تو اس لیے میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ پڑھی لکھی ہوئی ہیں، اپنے گھر کا کام کریں، اچھے سے اپنے بچوں کو مینٹین کریں، اور اس کے بعد جو ٹائم ملے اپنے گھر میں تلاوت قرآن کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں۔ اور اپنے محلے میں اگر کوئی لڑکیاں بغیر پڑھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی علم سکھانے کی کوشش کریں۔ تو اسلامی پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی وہ 15 عورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی پاکیزہ مانی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بندیوں کو اپنی نظر عنایت سے، خاص نظر عنایت سے نوازتا ہے، جیسے کہ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اے میری بہنوں، اگر ان 15 صفت میں سے ایک بھی آپ کے اندر موجود ہے تو خوش ہو جاؤ، اللہ کی محبت آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور اگر ان پر محنت شروع کر دو تو یقین جانو تم دنیا کی نہیں جنت کی عورت بن جاؤ گی۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم آج سے ہی عہد کریں اور ہاتھ آگے بڑھائیں اور قدم آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سے ہی ان کاموں کو کرنا شروع کریں، اور ان میں سے 1 سے 2 کام بھی کر رہی ہیں تو خوش ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے آپ کے لیے خوش خبری ہے۔ تو پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی وہ 15 عورتیں جو میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہو تو پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے تک بالکل نہ رکھیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ اس کا ویڈیو بنا کر جواب دیا جائے، اور ویڈیو اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیں۔ میں اب آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، سب بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔